تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نماز کے احکام کے باب نماز کا طریقہ شروع کرنے سے قبل درود پاک کی یہ فضیلت آپ نے تحریر فرمائی کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے روزانہ کسی نہ کسی ایک موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی مقامات پر تو کافی سارے ہمارے یوں سمجھے کہ سلسلے ہو چکے، آئیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عملی حوالے سے کیسے تھے، آج اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل کا ایک پہلو، یہ وہ پہلو ہے کہ جو انسان کو بہت زینت دیتا ہے، اور وہ ہے سادگی۔ جی ہاں، آج ہمارے سلسلے میں گفتگو ہوگی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادگی پر۔ اتنے بڑے عالم، فقیہ، محدث، مفسر ہونے کے باوجود اتنی سادہ سی زندگی گزارنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس طرف ضرور جاتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس راستے پر گامزن ہوں جس پر ہماری انفرادی اور اجتماعی فائدے کا انحصار ہے۔ انہی اچھی باتوں میں سے ایک چیز، ایک بات، ایک زبردست نظریہ، ایک اچھا عمل، یہ سادگی اختیار کرنا بھی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا شعار بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرنے کے باعث آپ اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں بہت بہتری محسوس کریں گے۔ اور آج لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا معاملات کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر، عملی طور پر اسے ڈھالے کون اس پر عمل کرے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید نے صرف بات کرنے اور عمل نہ کرنے کے حوالے سے ممانعت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اپنے معمولات میں سادگی کا چلن اپنائیں کہ سادگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی نسبت سے سادگی اختیار کرنا ہمارے لیے باعث ثواب اور باعث خیر و برکت بھی ہے۔ آج ہمارے شامل سلسلہ ہمارے رکن شورا اور مدنی عالم دین ہیں۔ آئیے اس سے قبل کہ ہم اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادگی کے حوالے سے سنیں، کچھ واقعات یہ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سادگی کے حوالے سے دور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے، اور سادگی کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا الحمدللہ سادگی والا تھا۔ جی
ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. دیکھا ایک طرف کچھ مسالہ رکھا ہوا ہے چمڑے کو رنگنے والا، اور ایک طرف جو ہے کچھ جو رکھے ہوئے ہیں. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم عطر پر ایک تہمت ہے. چٹائی کے نشانات آپ کے جسم عطر پر نظر آ رہے ہیں. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آبدیدہ دیکھا، روتے دیکھا، تو پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسو کسرا تو باغات اور محلات میں رہیں جی، اور آپ کا یہ کاشانہ اقدس آپ کے جسم عطر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ان کے لیے یہ دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی بسر فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی سادہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر حاکم اعلیٰ بنایا اور بنا کر بھیجنے لگے تو آپ نے چند نصیحتیں فرمائیں. اب وہ منظر کیا تھا وہ بھی سن لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے جو ہے کاشانہ اقدس سے باہر آئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. اب حضرت معاذ سوار ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل جو ہے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے چلنا شروع کر دیا آپ نے. پھر آپ نے نصیحت فرمائی. وہ نصیحت اے کاش ہم سب کے عمل میں آ جائے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اے معاذ تم عیش سے بچنا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم یمن میں گورنر بن کر جا رہے ہو مگر حکام کسی عیش و آرام کی زندگی اختیار نہ کرنا، سادہ غذا، سادہ لباس رکھنا تاکہ نفس موٹا اور تم غافل نہ ہو جاؤ. پھر آپ نے ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سادہ زندگی سے انسان دین و دنیا میں آرام سے رہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے یہ کلمات بھی تھے. فرمایا کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے. اس کی تفسیر میں ہے یعنی اللہ کے بندے ہر حال میں امیر ہوں یا حاکم ہوں وہ عیش پسندی نہیں کرتے، عیش پسند نہیں ہوتے. اگر حکام جو ہیں وہ غافل اور عیش پسند ہو جائیں تو رایا تباہ اور ملک برباد ہو جاتے ہیں. خیال رکھنا چاہیے کہ اچھا کھانا اور اچھا پینا یہ اور ہے اور عیش پسندی اور. اسی طرح عمدہ غذا اور لباس استعمال کرنا اور ہے اور سادہ غذا اور لباس استعمال کرنا کچھ اور. تو صحابہ کرام کی زندگیوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سادگی ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے. آپ جس بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ذرا غور کریں تو الحمدللہ یہ وصف ان کے اندر نظر آئے گا. تو ہمیں صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سادگی آ جائے. تکلف اور عیش و ذبائش اور ہمیشہ اکثر جو ہے وہ اسی کام میں لگے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہاں پر یہ نقطہ حضرت سے سماعت فرمایا کہ اچھا کھانا اور ہے، عیش پسندی اور ہے. اچھا پہننا اور ہے، عیش پسندی اور ہے. اچھا کھانے کی ممانعت نہیں ہے، اچھا پینے کی ممانعت نہیں کی جا رہی، اچھا پہننے اور رہنے کی ممانعت نہیں کی جا رہی، ممانعت عیش پسندی کی ہے. میں آپ کو اس بات کو اس واقعے سے عرض کرتا ہوں
کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اسلام کا 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، آپ کے دور میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں سپہ سالار کے کھانے پر روزانہ 1000 درہم کا خرچہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر گفتگو چلتی رہی ملکی معاملات پر، حالات پر، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کھانا آیا۔ وہ کھانا آیا، وہ سادہ روٹی تھی، چنے تھے، دیگر چیزیں، سادگی والا کھانا آپ کا تھا، حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور وہ سپہ سالار ہے۔ اب جب چونکہ کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا، اسے بھی بھوک لگی، لہٰذا اس نے بھی آپ کے ساتھ کھانا تناول کر لیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی چیزیں جو وہ روز کھایا کرتا تھا، جس پر 1000 درہم خرچ ہوتے تھے، کہا کہ بھائی ان کا کھانا لے آئیے۔ اب جب وہ کھانا آیا تو اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا کہ میرا تو پیٹ بھر چکا ہے، اور دوسرا خلیفہ کی ہیبت بھی طاری تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سپہ سالار، آپ کے کھانے پر جو روزانہ 1000 درہم کا خرچ ہوتا ہے، یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ سادہ کھانا کھایا جائے، کہ اس پہ روپے پیسہ بھی کم خرچ ہوتا ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور ان دیگر چیزوں سے صحت بھی خراب رہتی ہے، غفلت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سادگی کا مفہوم ہے کہ حالانکہ وہ سپہ سالار تھا اور یہ خلیفۃ المسلمین تھے، اگر اس کے کھانے پر 1000 درہم کا خرچ ہو رہا ہے تو ان کے کھانے پر 10,000 درہم کا خرچ ہو سکتا تھا، لیکن یہ سادگی تھی جو انہوں نے اپنائی۔ تو آج ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ توجہ کریں، اور بالخصوص ہمارے نوجوان، کہ گاڑی تو وہ اچھی اور لگژریس گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ جانا پسند کریں گے۔ اس طریقے سے مکان سادہ آدمی گزار سکتا ہے، لیکن یہ چاہیں گے اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، صاف ستھرا گھر ہے، مکان ہے، لیکن لگژریس عیش پرست کچن جو ہے وہ عورتوں کو ان کے گھروں کے اندر چاہیے۔ عیش پرست ڈرائنگ روم جو ہے وہ سجا ہونا چاہیے، بھلے دوسرے کمرے کا حال یہ ہو کہ وہاں بیٹھا نہ جا سکے، لیکن ڈرائنگ روم جو چاہیے وہ ایسا چاہیے کہ وہ خوب عیش پرستوں کے گھر کے اندر جو داخل ہو وہ ڈرائنگ روم دیکھ کر کہے کہ اوہ لگتا ہے کہ بڑے مالدار لوگ ہیں، حالانکہ بھلے گھر کے کرایہ دینے کے پیسے نہ ہوں۔ اسی طریقے سے اگر لباس پہننا ہے تو عیش پرست لباس کے جو بالکل نیو ڈیزائن آئی ہوگی، چاہے جائے کہ دوسرے کپڑے اچھے پڑے ہوئے ہیں، ابھی عید تھوڑا سا تو ہوئی گزری ہے، کپڑے اچھے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، لیکن بھائی کی شادی آئی تو نیا سوٹ، بہن کی شادی آئی تو نیا سوٹ۔ تو یاد رکھیے کہ اگر سادگی کی زندگی آپ بسر کریں گے تو آپ کے لیے اس کے اندر بڑی آسانیاں انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گی۔ سادہ لباس کے بارے میں تو حدیث پاک میں بھی جی روایت آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ اعجاز بن ثعلبہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں؟ 2 دفعہ ارشاد فرمایا تاکہ توجہ ہو جائے کہ جو آئندہ بات آ رہی ہے وہ بڑی جو ہے وہ اہم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک کپڑے کا پرانا ہونا یہ ایمان سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کس انداز سے آپ گزارتے تھے، سادگی کا عنصر کس طرح پایا جاتا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے، جی جتنے القابات آپ کہہ سکتے ہیں وہ ساری خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں۔ سبحان۔ اور ایک جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کی علمیت، فقاہت اور آپ کے علم حدیث کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، تو جہاں آپ اتنے بڑے عالم تھے وہاں آپ بہت بڑے پیر کامل بھی تھے۔ سبحان۔ اور آپ کی زندگی کے اندر جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حیات اعلیٰ حضرت یا اور جتنے بھی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو سادگی اور عاجزی یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود ہیں۔ سبحان۔ اب کیونکہ سادگی پر گفتگو ہو رہی ہے تو سادگی مختلف سادگی کے انداز ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، لوگوں سے معاملات کرنے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم غذا استعمال کرتے تھے۔ تقلیل غذا جی جو صوفیہ نے ایک جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے کہ آدمی کو چاہیے
کہ وہ کم کھانا کھائے. تو اعلیٰ حضرت بہت کم کھانا کھاتے تھے. اس سلسلے میں 3 روایات مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بکری کے سالن کا شوربہ اور 1 یا 1.5 بسکٹ استعمال کرتے تھے پورے دن کے اندر. اور حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کھانے کے اندر چکی کے پسے ہوئے آٹا ہوتا تھا، آٹے کی روٹی اور بکری کا قورمہ ہوتا تھا. تقریباً دونوں ایک ساتھ ہی جو ہے ملتی جلتی باتیں ہیں. ایک تیسری روایت بھی ہے کہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رمضان آتا تو آپ کی غذا اس سے بھی کم ہو جاتی. حضرت مولانا محمد حسین صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ میں بریلی شریف کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس میں معتکف تھا. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب ملاقات ہوتی تو آپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی معتکف ہو جاؤں، لیکن علمی مشاغل، علمی مصروفیت، فتاوی نویسی کی، مطالعہ کی اتنی زیادہ ہے کہ میں معتکف نہیں ہو پا رہا. اس قسم کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ نیکیوں کتنے حریص ہوتے تھے. جب کوئی نیکی رہ جاتی تھی کسی مشغولیت کی وجہ سے، دینی مصروفیت ہی تھی، لیکن پھر بھی خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں بھی یہ سنت اعتکاف کروں. آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بدن والے نہیں تھے، یعنی آپ صرف یعنی جسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نارمل جسم والے تھے، خوش اندام، سمارٹ. جی الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ چیز ہمیں امیر اہل سنت کے اندر بھی نظر آتی ہے. الحمدللہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری مدد اللہ علی کو دیکھا، آپ جو کی روٹی استعمال کرتے ہیں. آپ کے گھر سے 2-3 روٹیاں بن کر آتی ہیں، لیکن آپ اکثر روٹیاں جو ہیں اسلامی بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں. بالکل مدنی چینل کے ناظرین نے بھی بالکل دیکھا ہے کہ افطار اور سحری کا سلسلہ جو ہے وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے. دیکھتے ہی ہیں کہ گھر سے روٹیاں آتی ہیں، وہ اکثر تقسیم ہو جاتی ہیں. اور سالن میں آپ عام طور پر سبزی استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. اگر گوشت آ بھی جائے تو 1-8 بوٹی ہی استعمال کرتے ہیں، اور چاول بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں. اور اکثر اسلامی بھائیوں کو بھی کم غذا کی تلقین کرتے ہیں. بالکل. آپ جو ہے جو فوائد بتاتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ کم کھانا کھائیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ صحت کیسے اچھی رہے گی، تو امیر اہل سنت ذہن بناتے ہیں کہ آپ اپنے غذا کو کم کر کے، الحمدللہ مدنی ماحول میں پیٹ کا کفل مدینہ یہ اصطلاح ہے، یعنی کم کھانا، حلال بھی اور وہ بھی کم کھانا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ کا کفل مدینہ لگا کر دیکھ لیجئے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیر اہل سنت بھی کم کھانا کھاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی کم کھانا کھائیں گے. اور یہاں پہ یہ بات آپ کے توسط سے یہ عرض کر دوں کہ جو کم کھانے کے حوالے سے یہاں پر آپ نے بات چلی، آپ نے امیر اہل سنت کے بارے میں سماعت کیا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں سماعت کیا. اب جیسے یہاں پہ ایک بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ افطار کے وقت پان تناول کرتے تھے. تو یہ دیکھ لیں، اصل میں عمومی طور پر جو عاشقان رسول کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پان کھانے کی عادت لگ گئی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پان کھاتے تھے اس لیے ہم بھی پان کھاتے ہیں. تو یہ آپ نے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ سارے دن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 پان استعمال کرتے تھے. وہ بھی دیکھیے مسئلہ پان کھانے کے بعد استعمال کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آج کل موجودہ کتھے پر کلام ہے، موجودہ چھالیے پر کلام ہے، ان تمام چیزوں پر کلام ہے. اس پتے پر بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ کلام ہو تو کوئی بعید نہیں. تو یہ تمام معاملات ہیں کہ جو کہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں. اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی طرح کام کرنے والے تو پہلے بنے، پھر یہ چیزوں کی طرف بھی کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اتنی قلیل غذا بھی ہم پھر ساتھ میں استعمال کریں. جب پان کھانا ہے تو استعمال کیجئے اتنی قلیل غذا، اور ایک ہی کھائیے پان، تو کر کے بتائیے. لہٰذا یہ معاملہ نہیں، یہ پیروی ان چیزوں کے اندر کی جائے
کہ کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا شوق علم تھا، آپ کی جستجو تھی، کم کھانے میں کس طرح مطلب پیروی کی جاتی تھی. تو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے اور بہت پان کے اوپر وہ کیا گیا ہے. تو یاد رکھیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی کے نقصانات کے حوالے سے ایک رسالہ پان گٹکا تحریر فرمایا ہے. تو اسے پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اگر یہ ہے بھی تو کس طرح کا انداز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پان کھانے کا تھا، کہ وہ کتھا کیسا استعمال ہوتا تھا، گھریلو کیا تھا، کتنا چونا استعمال کیا جائے، کیا چھلیاں استعمال کی جائے، یہ سارے کے سارے اس کی کچھ لوازمات ہیں. تو موجودہ دور میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور دوسری یہاں پر جو بات حضرت نے فرمائی کہ نمکین پر شروع کرنا، نمکین پر ختم کرنا، اس سے 70 بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی شفا بھی ملے گی. تو اس کی بھی عادت بنا لیجئے. عموماً ہمارے یہاں پہ گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم جب آتی ہے نا تو پہلے میٹھا نکالتے ہیں، پھر نمکین کھایا جاتا ہے، پہلے نمکین آخر میں بھی نمکین اور درمیان میں میٹھا کھائیں. حضور اور کچھ ارشاد فرمائیے اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے یا اور معاملات میں. اس سے پہلے کہ میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید سادگی کے پہلو پر گفتگو کروں، آپ نے جو امیر علیہ سنت کے رسالے پان گٹکا کا ذکر کیا ہے، جی اس کے اندر بڑی جامعیت ہے. جی کہ امیر علیہ سنت نے اولاً پان کے جو فوائد ہیں جی اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی جیسے آپ نے ذکر کیا جو اس کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ عموماً آج کل جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں. جی تو امیر یہ اگر رسالہ 32 صفحات ہوں گے، بالکل اگر یہ کوئی اول تا آخر پڑھ لے تو اس پر یہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی بالکل. کہ ہمیں پان کھانا چاہیے، موجودہ پان موجود یا نہیں کھانا چاہیے. صحیح. یقیناً ان کا یہ پڑھ کر ذہن بنے گا کہ ہمیں موجودہ پان جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا جی. کہ کھانے پینے میں بھی آپ کی سادگی تھی، اور اب میں عرض کروں گا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. سبحان. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اٹھنا بیٹھنا بھی بہت سادہ تھا. عموماً آپ جب اولاً بیٹھا کرتے تھے تو تکیہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ. ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور تکیہ جی. استعمال کرتے جی. ہیں. تو اولاً آپ تکیہ استعمال نہیں کرتے تھے، جب پھر آپ کو کمر درد رہنا شروع ہوا تو پھر آپ تکیہ استعمال کرتے ہیں. اللہ. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جی کہ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں تشریف لے گئے. جب آپ واپس آنے لگے تو اسٹیشن پر پہنچے تو محبین نے آپ کو ایک کرسی پیش کی. وہ کرسی اس طرح کی تھی کہ جو پیچھے کوئی ٹیک لگا کر اس میں بیٹھنے کی کوئی ترکیب تھی. جی تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انکار کر دیا کہ میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا. اور جب اصرار ہوا تو پھر دل جوئی کے لیے بیٹھ گئے، لیکن اس کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ کرسی جو ہے اس طرز کی بنی ہوئی ہے جیسے متکبر لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ. تو آپ کے اندر عاجزی اور سادگی دیکھیے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہی اصرار پر، لیکن آپ نے ٹیک نہیں لگائی. سبحان اللہ. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور واقعہ ہے کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک امیر کبیر آدمی بھی آیا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا چارپائی پر. تو اتنے میں حجام آ گیا جو آپ کے بال وغیرہ تراشا کرتا تھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس کو دیکھا، دل جوئی دیکھیے، تو ارشاد فرمایا کہ بھائی آئیں چارپائی پر بیٹھ جائیں. تو وہ حیران رہ گیا کہ میں چارپائی پہ کیسے بیٹھوں، کیونکہ عموماً بریلی کے اندر جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے یا جو ہے وہ بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ اپنی نشست میں نہیں بٹھاتے تھے. اللہ. لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دل جوئی اور عاجزی دیکھیے کہ اس حجام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. سبحان. جو قریب میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا میں نے ذکر کیا، جی. اس کو یہ بڑی بات ناگوار گزری، اور اولاً تو وہ پیچو تاب کھاتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے بعد میں یہ ذکر کیا کہ جو یعنی اس قدر اس کا ذہن ہے جس کے اندر یہ بظاہر معلوم ہے کہ تکبر ہے، تو ایسے آدمی کو میں ہی پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہ عاجزی والا تھا. سبحان. تو لہٰذا اپنی ذات اور شخصیت کے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے. جی ہاں، یہ بہت بڑا وصف ہے. علم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہوں گی تو بہت فائدہ دیں گی. مزید آئیے تذکرہ سنتے ہیں. جی حضرت. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی ایک دعوت کا واقعہ سنیے، جیسے حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کو دعوت دی اور بانس منڈی کے قریب اس شخص کا گھر تھا. تو گاڑی آ گئی اور کہا مولانا چلیے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی گاڑی میں بیٹھے
گرمی تھی، بعد مغرب اس مکان کے قریب پہنچے، گھر والے جو ہیں وہ انتظار میں تھے. اب آپ کو جو بٹھانے کا، وہ بھی غریب ہی آدمی تھا، تو ایک چارپائی لائی گئی جس کے اوپر دری بچھی ہوئی تھی. تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی اس پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد کھانا لایا گیا. جب کھانا آیا تو وہ گائے کا گوشت تھا. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کو گائے کے گوشت سے بھی پرہیز تھی. تو اب جو یہ خود ہی غالباً ساتھ تھے، تو یہ سوچنے لگے کہ اعلیٰ حضرت تو اتنا پرہیز کرتے ہیں اور یہ آج کیسے کھانا کھائیں گے. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان کے چہرے سے آپ نے جو ہے وہ جان لیا کہ یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث پاک کی جو یعنی کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ میں دعا پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ دعا پڑھی اور کھانا کھایا اور سیر ہو کر کھانا کھایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان سے ملاقات کی اور پھر اپنے گھر تشریف لے آئے. تو یہ بھی آپ کی سادگی دیکھیے کہ عموماً جب کسی کے ہاں کوئی اس قسم کی بڑی شخصیت جو ہے وہ کوئی مدعو کرے تو اس شخصیت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے لیے زبردست قسم کا جو ہے وہ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے اور اس قسم کا کھانا ہو. اور اگر کوئی اس طرح کا سادہ کھانا پیش کر دے تو آج کل عموماً لوگوں کا مزاج جو ہے وہ جو ہے بگڑ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچھا نہیں لگتا. اور اگر وہاں پر اظہار نہ بھی کریں تو آ کر جو ہے وہ ضرور اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے، فلاں فلاں اس قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے، غیبتوں کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے اس واقعے سے بھی ہمیں آپ کی سادہ طبیعت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ کس طرح کی جو ہے وہ طبیعت کے مالک تھے. اسی طرح آپ اپنے مہمانوں کی کس طرح خیر خواہی کیا کرتے تھے. مہمان اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کی دل جوئی کس طرح کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک جو ہے وہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہو، کہیں جانا تھا، جب واپس آئے تو گھر تشریف لے گئے. انہوں نے کہا ذرا ٹھہریے، خود گھر تشریف لے گئے اور ایک برتن کے اندر جو ہے وہ کھانا لے کر خود ہی تشریف لے آئے. اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے محدث، عالم، فقیہ، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا لے کر ان کے پاس اپنے خادم کے پاس آ رہے ہیں، اسے کھانا پیش کر رہے ہیں. اور کھانا پیش کیا، وہ بہت یعنی وہ پریشان ہوئے کہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی اتنی بڑی شخصیت اور اتنی عاجزی، اتنی سادگی. تو انہوں نے پسو بیش کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب اصرار کیا تو ان کو وہ کھانا کھانا پڑا. اچھا، اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے جو ہے وہ مختلف سنی جامعات کے طلبہ کو دعوت دی، دورہ حدیث اور تخصص کے طلبہ کو. تو الحمدللہ جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید کہ امیر اہل سنت نے جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ طلبہ کے سامنے پیش کیا اور پانی کے جو ہے وہ گلاس بھر بھر کر ان کو پیش کر رہے تھے. اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ جب علماء آتے ہیں تو آپ کی یہی کیفیت ہوتی ہے. بلکہ جب پچھلی مرتبہ جو امجدیہ کے دارالعلوم امجدیہ کے علماء کرام کی تشریف لائے، جب بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اور زیادہ یعنی طلباء کے ساتھ تو آپ کی محبت کا اور یہ عالم ہے، اور علماء کے ساتھ مزید یعنی وہ سمجھے کہ اس کے اندر اور چار چاند لگ جاتے ہیں. اور آپ کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں تمام معاملات پیش کروں. حالانکہ اسلامی بھائی کثیر ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کی سادگی، دل جوئی اور آپ کی مہمان نوازی کا ایک انداز ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے ایک واقعہ جو ہمارے لیے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ جب حجاج یعنی حاجی حج کر کے واپس آتے تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان کو مبارکباد دینے کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں. یعنی کثرت مشاغل کے باوجود آپ حجاج کو مبارکباد دینے کے لیے خود تشریف لے جاتے اور جا کر جو سوال کرتے وہ یہ سوال کرتے کہ کیا مدینہ المنورہ آپ نے حاضری دی ہے. سبحان. اور جب وہ یہ کہتے کہ ہاں الحمدللہ مدینہ المنورہ بھی حاضر ہوئے ہیں تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے. سبحان سبحان. کتنی عاجزی اور انکساری کہ آپ ان کی جو ہے بعض اوقات آپ ان کے قدموں کو بوسہ دیتے. تو یہ آپ کی سادگی اور عاجزی کا انداز تھا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ. اسی طرح آپ اپنے مریدوں کی بڑی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی مرید نے جو ہے وہ گاڑی خریدی
گاڑی خریدنے کے بعد جو ہے وہ حاضر ہوئے، گاڑی لے کر آئے تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ سیدی یہ نئی گاڑی خریدی ہے تو آپ جو ہے وہ برکت کے لیے جو ہے وہ تشریف لے چلیے، بیٹھیے۔ تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان کی دلجوئی کے لیے اپنے کام کاج کو جو ہے وہ موقوف کر کے باہر تشریف لے اور گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور دعائے خیر کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس طرح یعنی دل جوئی کے انداز اور کس طرح جو ہے وہ آپ کا، اور اس سے سادہ لوحی بھی نظر آتی ہے کہ کس طرح سادگی تھی، کہ اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع، کوئی دکھاوا، یہ نہیں، بلکہ جو کہتا تو، اور معاملات ہوتے ایسے کہ جانا میسر ہوتا تو فوراً تشریف لے جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سادگی کے حوالے سے کہ اب آپ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ بزرگوں کے واقعات حالات سن کر کیا فرمائیں؟ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات اور آپ کا جو حسن اخلاق اور حسن سیرت ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی اس کو مختلف انداز سے بیان کر رہی ہے، اور مدنی ماحول میں اگر مدنی چینل کے ناظرین وابستہ ہو جائیں گے تو غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر بھی عاجزی آتی چلی جائے گی، ان کا لباس بھی سادہ ہو جائے گا، ان کی گفتگو کا انداز بھی انشاءاللہ سادہ ہو جائے گا، اور ان کی سادگی کا یہ اثر ان کے گھر کے اندر بھی ظاہر ہوگا۔ ایک مدنی بہار سماعت فرمائیے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے کہ مہاراشٹر کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ سن 2002 میں کی بات ہے کہ میں برے دوستوں کی صحبت میں رہتا تھا اور گنڈا گینگ میں شامل ہو گیا تھا۔ لوگوں کو مارنا پیٹنا گالیاں بکنا میرا معمول تھا، جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتا، جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے میں اپناتا، دن میں کئی بار کپڑے تبدیل کرتا، سوائے جینز کی دوسری پینٹ نہ پہنتا، آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گئے گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ عز و جل زبان درازی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی با امامہ اسلامی بھائی نے ملاقات پر ایک رسالہ جنات کا بادشاہ تحفے میں دیا، پڑھا تو بہت اچھا لگا۔ ماہ رمضان میں ایک دن کسی مسجد میں جانے کی سعادت ملی تو اتفاق سے ایک سبز امامے اور سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر معتکف ہیں۔ انہوں نے درس فیضان سنت دیا تو میں بیٹھ گیا۔ بعد درس انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں۔ ان اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ میں بہت متاثر ہوا۔ جب ان کے لیے گھر سے کھانا آیا تو وہ بھی بالکل سادہ تھا۔ ان کی سادگی سے متاثر ہوا اور ان کی محبت بھی میرے دل میں آ گئی۔ میں ان سے ملاقات کے لیے بار بار جانے لگا۔ اتفاق سے عید الفطر کے بعد ان کا نکاح بھی تھا۔ یہ بیچارے غریب و تنگ دست تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی امداد کے لیے سوال کیا۔ میں اور زیادہ متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے کہ اس کے وابستگان کس قدر سادہ اور خوددار ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی ذات کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل مجھ پر وہ مدنی رنگ چڑھا کہ آج کل میں علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی ماحول میں آ جائیں، سادگی ان میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود کس طرح سادگی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی بسر فرمائی۔ شامل سلسلہ آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک منقبت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ منقبت کے چند اشعار سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، 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 مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، سنیوں کے میں جس نے دی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، بولو وہاں کیا اعلی حضرت کی، جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے، قلب کی آنکھ سے محبت سے، ارے مرحبا مرحبا پکار اٹھا، مرحبا مرحبا پکار اٹھا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، جس نے سن لو کل کے رضا ہے وہ کھنجر، آج بھی جی سے لرزا اہل شر، ارے بول بالا ہے اہل سنت کا، بول بالا ہے اہل سنت کا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، پھر بریلی شریف جاؤں میں، برکت مرشدی کی پاؤں میں، کر لوں روزے کا خوب نظارہ، کر لوں روزے کا خوب نظارہ، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، یا رب بہرے خدائی کے بخشش، بخش عطار کو بلا پرشش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، لباس پہننے کے حوالے سے ایک بات یاد آئی جی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 دن اپنا لباس تبدیل کیا کرتے تھے، ایک جمعے کے دن اور ایک منگل کے دن، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ لباس تبدیل نہیں کرتے تھے۔ اس میں بھی ایک سادگی کا درس ہے کہ جو اسلامی بھائی روز روز جو ہے وہ اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے جو ہے وہ مدنی پھول حاصل کریں کہ جب تک جو ہے لباس گدلا نہ ہو جائے، عموماً ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے ہفتے میں 2 ہی استعمال کریں، ہاں اگر جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے تو جو ہے جیسے بعضوں کی جن کی سارا دن اسکوٹروں پہ گھومتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ مطلب روز کالے ہو کے آتے ہیں، تو وہ ان کو اجازت ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ جی
وہ اگر کوئی روزانہ تبدیل کرے بھی تو یہ سادگی کے خلاف نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی سادگی کا عرض کرنا یہ تھا کہ آپ عموماً جو ہے وہ 2 دن ہی جو ہے اپنا لباس تبدیل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ سادگی اختیار کریں گے تو اس سے آپ کے بہت سارے مسائل اور پریشانیاں یہ حل ہو جائیں گی، اور انسانی زندگی میں سادگی کی اہمیت و ضرورت اور سادگی کے چلن سے حاصل ہونے والے فائدے آپ خود بھی مان جائیں گے، اس کو آپ تسلیم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ سادگی اچھی چیز ہے۔ آخر میں امیر علیہ سنت کے شعر کے ساتھ اپنے سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام